علیکم سامعین گرامی، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں کو سلام عرض ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس موضوع کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جو قول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے، اس پر ہم تحقیق کر رہے ہیں اور ہماری یہ 5ویں نشست ہے۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی نظر میں نبوت کی نومینیشن کن بیسس پر ہوتی ہے، کس بنیاد پر ہوتی ہے، اور اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن میں سورہ جمعہ میں چلیں گے۔ سامعین گرامی، یہ سورہ جمعہ ہے، اس کی دوسری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی کہ رسالت کے لیے ضروری ہے، نبوت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بعثت کی غرض بتائی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہو، نمبر 2 کہ اس کے پاس حکمت ہو، اس کے پاس حکمت ہو۔ جی سامعین گرامی، جیسا کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ہمیں یہ واضح ہوا، ہمارے سامنے یہ اشکار ہوا کہ رسالت کی جو فرائض ہیں ان میں کتاب کا علم دینا اور حکمت کا علم دینا ہے۔ تو ہم نے نبی کی صفت میں پہلے کتاب کا علم اور پھر حکمت ہم نے رکھ دی ہے۔ اب سورہ نجم کی جانب ہم جب چلتے ہیں تو سورہ نجم میں قرآن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی کہ تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، یعنی کہ کبھی نبی بہکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی دور میں نبی کبھی بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ تیسری صفت یہ ہے کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے۔ اور چوتھی صفت سامعین گرامی یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں تمام عالمین میں چن لیا ہے، تو وہ چنا ہوا ہونا چاہیے، یعنی کہ چنیدہ ہونا چاہیے۔ پھر 5ویں صفت یہ ہے، وہ آیت سورہ دخان کی آیت نمبر 42 ہے، ٹھیک ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم دکھانے سے عاجز ہیں۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 32۔ اب 5ویں صفت یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، تو اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی اس کے نام کے آگے بھی کیونکہ پھر وہ آخری نبی ہوتا۔ یہ تو نہیں کہا ہے نا کہ میرے بعد انبیاء ہوتے، یہ کہا ہے میرے بعد نبی ہوتا، یعنی کہ اگر کوئی آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر وہ آخری نبی ہوتا، تو وہ بھی خاتم ہوتا، اس کے پاس بھی خاتمیت کی ڈگری ہوتی، تو کتاب کا علم ہوتا، حکمت ہوتی، معصوم ہوتا، چنیدہ ہوتا، خاتم ہوتا۔ سامعین گرامی، یہ کتاب ہے جامع ترمذی جلد نمبر 2 مکتبۃ العلم سے یہ چھپی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 673 پہ
یہ تلخیص میں ریزلٹنٹ فیکٹر میں یہ محدث کیا لکھ رہے ہیں، جناب علی علیہ السلام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے زمین میں دانہ اگایا اور ذی روح کو پیدا کیا، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو قرآن میں موجود ہے، ہاں کتاب اللہ کی وہ سمجھ مجھے حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہوتی، یعنی مولا علی علیہ السلام کو کتاب اللہ کی وہ سمجھ حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو سامعین گرامی، جو ہم نے پہلی صفت بتائی تھی کہ کتاب کا علم وہ مولا علی علیہ السلام میں اتنی ہے کہ جتنی کسی میں نہیں ہے۔ سامعین گرامی، جیسے کہ یہ کتاب ہے شرح فقہ اکبر اور مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے یہ کتاب، اس کے لکھنے والے اہل سنت کے محدث ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر کی تشریح کری ہے، شرح کری ہے۔ تو انہوں نے جناب مولا علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ آپ جان سکتے ہیں کہ اور مشہور ہے، آپ کے بارے میں نبی کا یہ فرمان مبارک ثابت ہے۔ سامعین گرامی، محدث کہہ رہا ثابت ہے۔ محدث جب یہ کہہ دے کہ ثابت ہے نا تو پھر روایت میں کوئی جرح نہیں ہوتی ہے، اور وہ کیا روایت ہے جو ثابت ہے؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ دیکھیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے سامعین گرامی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف شیعہ ادھوری حدیث سناتے ہیں، یہ محدث اہل سنت ہیں ملا علی قاری صاحب، اور انہوں نے بھی کیا ادھوری حدیث سنائی ہے؟ کیا یہ بھی شیعہ ہیں؟ تو علم کی جو صفت ہے وہ مولا علی علیہ السلام میں سب سے زیادہ ہے۔ سامعین گرامی، یہ کتاب کنز حقیقت اور یہ جناب نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کلام ہیں ان کو مخصوص ان مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہیں ان کو تنویر المصطفیٰ قادری صاحب نے لکھا ہے اس کتاب میں۔ یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے صفحہ نمبر، جب 14 پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں، بلکہ معاف کیجیے گا، جی 14 پہ جب ہم جاتے ہیں تو آپ کو عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، میری امت میں سب سے زیادہ دانا اور عالم علی بن ابی طالب ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 صرف علی بن ابی طالب کو عطا کیے گئے ہیں۔ 10 حصوں میں 9 علی بن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کیے گئے ہیں اور ایک باقی امت کے پاس ہے، ایک حصہ باقی امت کے پاس ہے، یعنی کہ 9 حصے مولا علی کے پاس ہیں اور بچا ہوا 10واں حصہ ہے جو کہ امت میں بانٹا گیا ہے۔ تو آپ اس سے جان سکتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی حکمت بھی امت میں سب سے زیادہ ہے، علم بھی سب سے زیادہ ہے، حکمت بھی۔ سامعین گرامی، پہلی صفت علم کتاب جو بتا دی، دوسری صفت حکمت جو بتا دی، مولا علی علیہ السلام میں دونوں امت سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تیسری صفت جو کہ ہم نے آپ سے ذکر کری تھی وہ ہے معصوم ہونا، یعنی عصمت۔ تو یہ تاریخ المسعودی ہے جو کہ امام المؤرخین اہل سنت ابو الحسن بن حسین بن علی المسعودی، جن کی تعریف شبلی نعمانی دیوبندی عالم نے اپنی کتاب الفاروق میں کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 208 پر جلد دوم
صفحہ نمبر 208 پر ہم جب جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسعودی کہہ رہے ہیں یہ کہیے کہ خود اللہ تعالی نے آپ کو معصوم بنا کر ادھر ادھر بھٹکنے سے روک دیا تھا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں. سامعین گرامی، تاریخ مسعودی سے آپ کی عصمت کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ آپ کبھی بھی نہیں بہکے، آپ کو اللہ نے معصوم بنایا جیسا کہ مسعودی نے لکھا. سامعین گرامی، اب یہ کتاب ہے مسند فاطمہ، اور مسند فاطمہ کے صفحہ نمبر 73 پہ حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 66. یہ حدیث پوری نہیں ہم بتائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو راضی نہیں ہے کہ اہل زمین سے اللہ نے 2 آدمی چنے، ایک تیرا بابا جان اور دوسرا تیرا شوہر. تو مولا علی علیہ السلام بھی چنیدہ ہو گئے. علم الکتاب میں بھی سب سے آگے، حکمت میں 9 حصے، معصوم، ان کی عصمت کی گواہی مسعودی جیسا مورخ دے رہا ہے، جس کی توثیق کی جو ہے وہ شبلی نعمانی بھی دے رہے ہیں. اور چوتھی بات، مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے چنا. ایک تو رسول اللہ کو چنا اور دوسرے کو کس کو چنا؟ مولا علی کو چنا. تو چنے ہوئے میں بھی یہ چوتھی صفت بھی مولا علی علیہ السلام کی ہو گئی. تو سامعین گرامی، یہ چوتھی صفت بھی مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے، یعنی کہ وہ چنیدہ، خدا کے چنیدہ بندے ہیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. 5ویں صفت ہے خاتم کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو کیا کسی اور کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم کا لفظ استعمال کرا ہے، خاتم کا لفظ استعمال کرا ہے؟ یہ کتاب ہے فرائد السمتین، اس کا اردو ترجمہ نور الثقلین، یہ چشتی کتب خانے سے چھپی ہوئی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ صفحہ نمبر اس کا ہے 106. ٹھیک ہے، 106 میں علی علیہ السلام کے بارے میں 28واں باب ہے، علی خاتم الاوصیاء ہیں. یہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاوصیاء الی یوم الدین. میں انبیاء کا خاتم ہوں اور اے علی تو قیامت کے دن اوصیاء کا خاتم ہے. تو خاتم ہونے کی بھی فضیلت مولا علی علیہ السلام کو حاصل ہے، اگرچہ وہ خاتم النبیین نہیں ہیں. خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. مگر لفظ خاتم، خاتمیت کی ڈگری مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے دی. ایک خاتم نے جو نبیوں کا خاتم تھا، اس نے اوصیاء کے خاتم کو، وصیوں کے خاتم کو کہا، مولا علی کو کہا کہ تم خاتم الوصیین، خاتم الاوصیاء. سامعین گرامی، یہ وہی آیت ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا آپ سے کہ قرآن مجید میں نے نہیں دکھائی آیت، اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرما رہا ہے، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے ان کو چن لیا ہے ان کے علم پر تمام عالمین میں. تو سامعین گرامی، غور طلب بات ہے، غور طلب بات ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جو کہ اسرائیل بھی ہیں، یعنی جن کا نام اسرائیل ہے، ان کی اولاد ہے بنی اسرائیل. یہ اب اگر آپ چاہیں تو الف لگائیں، کبھی الف ہے کبھی نہیں ہے. تو یعقوب ہے اسرائیل اور ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے. اللہ نے شروع میں اس دور میں بنی اسرائیل کو چنا. جب بنی اسرائیل کو چنا تو اسی میں انبیاء آتے رہے، بس اسی میں انبیاء آتے رہے. بنی اسماعیل میں انبیاء نہیں آئے یہاں تک کہ حضرت محمد معاف کیجیے گا یہ قلم ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں ان پر قربان ہو، خاتم آخری نبی، آخری، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بنی اسماعیل کے بعد بنی اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کے آئے. پہلے بنی اسرائیل کو چنا، اور جب بنی اسرائیل کو چنا تو بنی اسرائیل میں ہی نبی آتے رہے حتیٰ کہ ان کا آخری نبی آیا عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. اب اگر نبی یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان، بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ آخری نہیں ہوتے، تو آپ کے بعد بھی کوئی آتا تو یہ تو بنی اسرائیل سے آتے تھے، تو یہ بنی اسماعیل سے آتا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں کس قبیلے کو چنا تھا کہ جس قبیلے سے یہ نبی آتا. سامعین گرامی، یہ کتاب ہے صحیح مسلم شریف مع مختصر شرح و ترجمہ، جلد نمبر 100 ہے اور مکتبہ رحمانیہ سے یہ چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 267 267 کتاب الفضائل، ٹھیک ہے، صحیح مسلم. تو اس میں باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی فضیلت، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ حدیث ہے، یہ حدیث آپ جو ہے وہ آپ ملاحظہ ہوں کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اب یہ بنی اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، بنی اسماعیل میں اللہ نے چنا کس کو ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانا کو چنا، اور قریش کو کنانا میں سے چنا. قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا. قریش میں سے کس کو چنا سامعین گرامی؟ بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم سے آئے ہیں. تو جب کسی قبیلے بنی ہاشم کو اللہ نے چن لیا ہے تو اگر کوئی نبی بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا، جیسا قرآن میں ہے کہ جب اس نے بنی اسرائیل کو چنا تھا تو یکے بارے دیگر بنی اسرائیل سے ہی انبیاء آئے تھے، اور جب بنی ہاشم سے چنا ہے تو اصول و مبادی اور سنت خدا جو تبدیل نہیں ہوتی ہے، اس کے تحت اگر کوئی نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو بنی ہاشم سے ہوتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم سے کون سا ایسا شخص ہے کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا. سامعین گرامی، یہ کتاب ہے مودۃ القربہ، یہ اہل سنت کے سید علی حمدانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو محدث سری نگر بھی کہا جاتا ہے، ان کی کتاب ہے مودۃ القربہ. اس کا اردو ترجمہ ہے. اس کی چھٹی مودت ہے.
سامعین گرامی اس کے ترجمے کئی لوگوں نے کرے ہیں اس کتاب کے. ایک ترجمہ بریلوی بھائیوں نے کرا ہے جو کرما والا بک شاپ سے ہوا ہے، اس کی بھی چھٹی مودت میں یہی روایت ہے. پھر ینابع المودت میں بھی یہ کتاب پوری موجود ہے، کیونکہ ینابع المودت کتبائے اہل سنت کے مناقب کا مجموعہ ہے. لہذا چھٹی مودت میں ایک حدیث ملتی ہے کہ بنی ہاشم میں ہوتا، اگر نبی ہوتا بعد از رسول، تو بنی ہاشم میں ایسا کون سا آدمی ہے، کون سی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا. تو سامعین گرامی خلاصہ ہوا چاہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو، پوری حدیث نہیں کہوں گا، لو کانا بعدی نبیین، یہ وہی والے الفاظ ہیں جو حضرت عمر کے لیے ترمذی نے لکھے ہیں. لو کانا بعدی نبیین، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لکانا علی، تو وہ علی ہوتے. اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو بے شک علی بن ابی طالب ہوتے. السلام علیکم.